دیکھیے ایک صاحب نے ایک دفعہ یہاں پر تقریر کی تھی، ایک بہت اچھی بات کی انہوں نے کہا سود بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی برائی ہے، کوئی شک نہیں، اور اس کا کچھ مظاہرہ ہم نے کل کی جو ہے خطابات میں دیکھ بھی لیا، لیکن انہوں نے کہا اس کے اندر ایک بہت اچھائی کی بات بھی ہے۔ اچھائی کی بات کیا ہے کہ یہ نظام بہت سہل ہے، اس میں قرض کا لین دین سہولت سے کچھ پرسنٹیج کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اسے کیلکولیٹ کرنا مشکل نہیں، ایک دن کے لیے چاہیے اوور نائٹ لینڈنگ کرانی ہے، اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا، مہینے کے لیے کیا ہے، اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا، یہ اس کا سہل ہونا ہی ہے جس کی وجہ سے اسے اتنا جو ہے وہ فروغ حاصل ہوا اور اس طریقے سے یہ پھیل گیا کہ آج یہ پورا جو ہے ایک بہت مربوط نظام کی صورت میں سامنے موجود ہے۔ باقی اس کے پیچھے کیا کانسپریسی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن سہل ہونا اس کا جو ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، سہل بات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک مثال آتی ہے کہ وہ طالوت جو ہے اپنا لشکر لے کر نکلے، اور لشکر جو ہے وہ جب آگے چلا اور آگے جو ہے بہت بڑا لشکر تھا جالوت کا، اس سے مقابلہ تھا، اب اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ آزمائش یہ ہے کہ یہ نہر ہے، تمہیں بہت ضرورت ہے پانی کی، لیکن اس میں سے پانی تم تھوڑا سا پی سکتے ہو، بالکل چلو بھر پانی، اس سے زیادہ نہیں اجازت، جس نے زیادہ پی لیا خوب جو ہے سیر ہو کر پی لیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اب بظاہر احوال تو یہ تھا کہ اس وقت پانی کی ضرورت ہے لہذا خوب پیا جاتا، لیکن اللہ نے آزمایا اور نتیجتاً اکثر لوگ جو ہے اس آزمائش میں فیل ہوئے، لیکن جو بچے وہ پختہ ایمان والے تھے اور انہوں نے پھر جہاد و قتال کیا۔ یہی معاملہ سود کا بھی ہے کہ اس کا آسان ہونا یہ ایک بہت بڑا گویا ہمارے لیے مشکل کا سبب بن گیا، اور اس کو گویا ترک کرنا، اس لیے کہ جو بھی آپ متبادل پیش کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ایسا معاملہ آتا ہے جس میں کوئی مشکل نظر آتی ہے، لیکن اب یہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ چاہے آسان ہے، اگر طے ہو گیا کہ یہ منع ہے اور یہ واضح ہو گیا تو اس کے بعد اس چیز کی طرف جو ہے انسان توجہ نہ کرے، پھر مشکل راستے کی طرف جانا پڑے تو بھی کرے، اس لیے کہ سمجھ لیں کہ یہ ایک جو ہے ابتلا ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اگر تم آزمائش میں پورے اتر جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے وہ رحمتیں نازل کرے گا، دنیا میں بھی برکتیں ہوں گی۔ اقامت حد من حدود اللہ خیر من متاع 40 لیلہ، یہ بھی ہوگا، اللہ کی حدود میں سے کوئی ایک حد قائم ہو جانا، یہ 40 رات کی جو ہے وہ بارشوں کی نعمت جو اس دور میں اور اس علاقے کے لیے کتنی بڑی نعمت تھی، اس سے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے وعدے، لیکن ساتھ یہ بھی وعدہ ہے کہ ہم آزماتے ہیں تو آزمائش بھی آتی ہے۔ تو یہ ایک سود کے ضمن میں معاملہ ہے کہ یہ آسان ہے لیکن یہ بہت مہلک ہے، اس کے مہلک ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب یہ جو ہمارے ہاں سودی نظام ایک بینک میں رائج ہوتا ہے، اس میں عام طور پر دو قسم کے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ سود کے ذریعے سے قرض کا لین دین ہو رہا ہے، کسی کو قرض درکار ہے، وہ قرض لے رہا ہے، اپنا کام پورا کر رہا ہے، قرض لوٹاتا ہے، سود واپس کرتا ہے، جو بیسک بینکنگ کا فنکشن ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی یہ سود جو ہے وہ اس کمرشل گویا ایک موٹیو کو بھی پورا کر رہا ہے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ قرض کا لین دین پورا ہو رہا ہے بلکہ اس بینک کے لیے، اس ادارے کے لیے ایک منافع اور ایک جو ہے گویا آمدنی کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ دونوں کام بیک وقت اس ایک سود کے ذریعے سے ہو رہے ہیں۔ اب اگر ہم یہ سوچیں کہ اسلامک بینکنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، تو اگر اس سود کے پرسپیکٹیو میں آپ سوچ رہے ہیں اور لون کے لین دین کے پرسپیکٹیو میں سوچ رہے ہیں، تو میں یہ کہنے میں جو ہے کوئی عار محسوس نہیں کر رہا کہ اس قسم کی پیور فائنانشل انٹرمیڈیشن جو ہے، جس میں صرف پیسہ لینا اور پیسہ دینا اور اس کے اوپر جو ہے ایک سود کا جو ایک ذریعے سے جو ریٹرن کمانا، اس قسم کا کوئی امکان اسلام میں نہیں۔ اسلام نے اس قرض کو کسی کی ضرورت پورا کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اسے کسی اکنامک ایکٹیویٹی کی بنیاد یا یوں کہیے کہ اسے کسی کمرشل موٹیو کی بنیاد نہیں بنایا۔ لہذا پیور فائنانشل انٹرمیڈیشن جسے آپ کہتے ہیں کہ صرف پیسہ لیا اور پیسہ دیا اور کاروبار کے ساتھ کسی اور انداز میں شراکت نہیں کی، اس کے رسک میں شیئرنگ نہیں کی، یہ پاسبل نہیں۔ اب اگر بینکنگ اس کو کہتے ہیں اور کوئی دوسری چیز بینکنگ نہیں ہے تو پھر یہ بات درست ہے کہ پھر اسلام میں بینکنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر بینکنگ جو ہے اس کے علاوہ آپ کسی اور چیز کو کہہ دیں تو آپ اسے اسلامی بینکنگ کہیں جو صحیح چیزیں ہوں، یا اسے کوئی اور جو ہے نام دے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ جو بینکنگ ہے جس کو ہم جانتے ہیں بینکنگ، کہ قرض کا دینا اور لینا،
یہ اس لیے کہ اگر قرض کا لینا اور دینا بغیر سود کے ہو جائے تو کسی کی جزوی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن ایک بینک کا جو ادارہ ہے اس کے لیول پر اس کا کوئی ارننگ کا اس سے ذریعہ نہیں ہے، اس کے لیے پھر کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں جس سے کہ وہ ایک ادارہ جو ہے کچھ کما سک رہا ہو، اس کے جو ہے وہ اس کے خرچے پورے ہو رہے ہوں اور اس کے جو ہے ڈپازیٹرز انہیں بھی کچھ ریٹرن دیا جا رہا ہو۔ یہ ایکٹیویٹی ایک اور گویا انداز میں بھی کرنی پڑے گی، وہ صرف اور صرف قرض کے لین دین سے ممکن نہیں ہے کہ اس میں جنریشن ہو سکے، کوئی انکم جنریٹ ہو۔ لہٰذا میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اسلامی بینکنگ اگر بینکنگ کا وہی تصور ذہن میں ہے تو اس کی کوئی شکل جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ ایک ادارہ ایسا مالیاتی ادارہ ہے جس میں لوگ پیسہ جمع کراتے ہیں، وہ لوگوں کی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم نیڈز کو بھی پورا کرتا ہے، قرض دیتا ہے بغیر سود کے، تو اس کی ایک شکل ممکن ہے جس کی آج ایک وضاحت ہوگی انشاءاللہ، تفصیلی جو ہے پریزنٹیشن ہوگی، اس کے اندر کیا پوٹینشیل ہے، کیسے وہ ورک کرے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ کہ اگر وہ بینک جو ہے ایک ادارہ ہے اور لوگ اس میں ڈپازٹ جمع کراتے ہیں اور وہ ادارہ جو ہے لوگوں کے فنڈ کا مینیجر بنتا ہے اور وہ ان کو لوگوں کو جو ہے اس سے جو ہے کچھ بچت بھی ہوتی ہے، وہ اس میں سے کچھ منافع بھی ملتا ہے، اور بینک جو ہے جو وہ ادارہ ہے وہ آگے اس پیسے کو لگا کر جائز کاروبار میں لگا کر کچھ کماتا ہے، اپنے لیے بھی کماتا ہے، لوگوں کو بھی دیتا ہے، تو یہ اس کی گویا دوسرا آسپیکٹ ہے، اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ایک بینک جیسے ادارے کے لیے کیا کیا آپشنز ہیں۔ تو میں یہ اس کو اگر یوں کہوں کہ ایک تو بینک کے وہ متبادلات ہیں جو غیر کمرشل ہیں جس سے اسے نفع یا کوئی منافع نہیں ہو سکتا، اور کچھ وہ متبادلات ہیں جو کمرشل ہیں جس سے اسے کوئی منافع بھی حاصل ہوگا، جو کہ وہ اپنے لیے اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اور وہ ڈپازیٹر جو اس کے ساتھ شراکتی بنیادوں پر کھاتے کھلواتے ہیں ان کو جو ہے وہ ادائیگیاں کر سکیں۔ اب دیکھیے جو ہمارے پاس سب سے پہلی رپورٹ اس ضمن میں آئی تھی وہ رپورٹ تھی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی، یا اسے اس وقت اسلامک آئیڈیالوجی کونسل شروع میں کہتے تھے، بعد میں اس کا نام تھوڑا سا تبدیل کیا گیا۔ اس نے جو رپورٹ مرتب کی تھی اس میں 12 متبادل جو ہیں ان کا ذکر کیا تھا۔ وہ 12 متبادل کون سے تھے؟ وہ متبادل اس بنیاد پر دیے گئے تھے کہ بینک ان موڈز کے ذریعے سے اگر اپنی بزنس کرتا ہے تو وہ خود بھی کما سکتا ہے، اپنے ڈپازیٹرز کو بھی دے سکتا ہے، اور لوگوں کی فائنانسنگ کی نیڈ بھی پوری ہو سکتی ہے۔ پہلا متبادل جو بیان کیا گیا اس رپورٹ میں وہ ہے مضاربہ۔ یہ کیا ہے اس کی میں وضاحت ابھی آگے کروں گا۔ دوسرا تھا مشارکہ۔ تیسرا متبادل جو اس رپورٹ میں دیا گیا تھا سن 1980 والی رپورٹ میں وہ تھا اجارہ۔ چوتھا اجارہ و اقتناء۔ پانچواں ایکویٹی اینڈ پارٹیسپیشن۔ چھٹا رینٹ شیئرنگ۔ ساتواں اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے بیع مرابحہ کی صورت میں مارک اپ فائنانسنگ۔ آٹھواں جائیداد کی خرید کے لیے بائی بیک کے معاہدات۔ نمبر 9 پر ہے 9ویں نمبر پر ہے پارٹیسپیٹری ٹرم سرٹیفکیٹس۔ 10واں نمبر ہے ٹریڈ بلز، ان کی ایکسچینج اور ڈسکاؤنٹنگ وغیرہ کے معاملات۔ 11 نمبر پر تھا سروس چارجز کی بنیاد پر غیر سودی قرضے، اور 12واں متبادل بیان ہوا تھا قرض حسنہ۔ یہ 12 متبادل دیے گئے تھے۔ یہ لسٹ پڑھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو متبادل دیے گئے ان میں بھی کچھ متبادل وہ تھے جو اس وقت بھی متنازع تھے اور بعد میں بھی وہ متنازع ہی رہے، بلکہ اس کے بارے میں بعد میں حتمی طور پر معلوم ہو گیا کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن وہ ابتدائی غلطی تھی کہ جو اس رپورٹ میں بطور متبادل پیش کیے گئے۔ اور ان میں سے مثال کے طور پر بائی بیک کا ایک ارینجمنٹ ہے، یہ اس وقت باقاعدہ ایک متبادل کے طور پر دیا گیا۔ بائی بیک کیا ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز جو ہے مجھے فائنانسنگ درکار ہے اور میں کوئی چیز اپنی جو ہے وہ ابھی بیچ دیتا ہوں نقد کی بنیاد پر اور پھر واپس ادھار کی بنیاد پر خرید لیتا ہوں، اس سے مجھے فائنانسنگ بھی مل جاتی ہے اور درمیان میں ایک چیز کا جو ہے گویا بائی بیک بھی ہو جاتا ہے اور وہ بیع کی شکل کی ایک آ جاتی بات بن جاتی، اور بیع چونکہ جائز ہے لہذا اسے جائز سمجھا گیا، حالانکہ یہ وہ چیز تھی جس کو کہ بیعینہ کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منع قرار دیا گیا تھا۔ اس وقت بھی اس طرح سے معاملہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص اگر سودی قرضہ جو ہے اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا تو وہ بائی بیک کے ذریعے سے ایک معاملہ کر لیتا تھا، لہٰذا اس قسم کے متبادل